بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین بالخصوص علی رضوان بھائی کی مرحومہ والدہ کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آئیے مجلس کا آغاز دعا امام زمانہ سے کریں، سب مل کر جہاں جہاں پر ہیں میرے ساتھ بلند آواز میں دعا امام زمانہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بآواز بلند الصلوات۔ أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ بآواز بلند الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت، آدمیت، بشریت کو عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، ہر ایک کو صدیق نہ کہنا، ہر ایک کو صدیق نہیں کہا جا سکتا۔ صدیق ہونے کے لیے میں خدا ایک معیار بتا رہا ہوں۔ خالق کائنات سے پوچھئے میرے اللہ کیا معیار ہے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق بس اسے کہہ سکتے ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جو موت کی تمنا کرتا ہوا نظر آئے، جو موت کی خواہش رکھتا ہو، جو موت کی تمنا رکھتا ہو، وہ صدیق ہے۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھو ہر ایک کو صدیق نہ کہنا۔ جو سانپ کو دیکھ کر ڈر جائے اسے صدیق نہیں کہہ سکتے، جو میدان میں لہراتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر بھاگ جائے اسے صدیق نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ سمجھا رہا ہے صدیق اسے کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے اپنے نبی کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو تلواروں کے سائے میں سو جائے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہے۔ علی مولا اس عظیم و شان ہستی کا نام ہے جو کبھی موت سے نہیں ڈرے بلکہ ہمیشہ موت کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم صرف نہیں بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ جب کرتے ہیں، بلکہ انگریز بھی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں بھی لکھنا پڑتا ہے کہ علی وہ بہادر ہیں جو موت سے کبھی نہیں ڈرتے، جو موت سے کبھی نہیں گھبراتے۔ ایک انگریز تاریخ دان علی کی شجاعت کو دیکھ کر، تاریخ کا جب مطالعہ کرتا ہے، علی کی بہادری کو دیکھ کر، علی کی بریوری کو دیکھ کر اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھتا ہے کہ علی وہ ہے who fought without an armor on his back، کہ علی مولا وہ عظیم و شان ہستی ہیں، وہ بہادر ہستی ہیں، وہ شجاع اور بریو انسان ہیں کہ جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے کبھی پیٹھ پر زرہ پہن کر نہیں آتے تھے۔ اس زمانے میں تلواروں کی جنگیں تھیں، دوسرے لوگ آتے تھے سامنے بھی خوب زرہ، پیٹھ پہ بھی خوب زرہ پہنتے تھے، مگر علی وہ ہیں who fought without an armor on his back، کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے بغیر پیٹھ پہ زرہ لگائے آتے تھے۔ اگر میرے مولا علی سے پوچھا جائے یا علی، میرے آقا علی، میرے مولا علی، میرے سلطان علی، میرے سردار علی، میری جان علی، ذرا آپ بتائیے کہ آپ پیٹھ پر ذرا کیوں نہیں پہنتے، تو میرے مولا علی یہی جواب دیں گے کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو پیٹھ پر ذرا پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کا بیٹا علی جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے تو لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ علی کی بہادری تاریخ بھری ہوئی ہے، علی مولا کی بہادری سے۔ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اللہ قرآن میں معیار بتا رہا ہے، دیکھو صدیق اسے کہو، صدیق بس وہی ہے
جو موت کی تمنا کرے، جو موت سے کبھی نہ گھبرائے، جو موت سے کبھی نہ ڈرے، میدان جنگ احد ہے، سب بھاگ گئے، اکثر چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے رسول کو۔ میرے مولا علی کی تلوار ٹوٹ چکی ہے، مگر پھر بھی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے ہیں، اکثر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی اکثر چلے گئے، آپ نہیں جائیں گے؟ تاریخ کو بتانا تھا، تاریخ میں لکھوانا تھا کہ بہادر کون ہے، بزدل کون ہے۔ تاریخ میں بتانا تھا بہادر حقیقت میں محمد کا حقیقی عاشق ہے اور بزدل اصل میں منافق ہے۔ تاریخ میں بتانا تھا کہ علی کتنے بہادر ہیں، علی کتنے نڈر ہیں اور علی کتنے عاشق رسول ہیں۔ یا علی سب چلے گئے، آپ نہیں جائیں گے؟ تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب میرے مولا علی نے بڑا پیارا جملہ کہا، میرے مولا علی نے کہا یا رسول خدا اکفر بعد الایمان، یا رسول خدا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کیا جاتا ہے؟ گویا میرے مولا علی نے اپنا عقیدہ بھی بتایا، بھاگنے والوں کا مذہب بھی بتا دیا۔ اور آگے بڑھیے، تاریخ بھری ہوئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میدان جنگ خندق ہے، عمر بن عبدود خندق پھلنگ کے آ گیا، بڑا بہادر تھا، اونٹنی کا بچہ اٹھاتا تھا، عرب جانتے تھے کہ یہ بڑا بہادر ہے، اس سے لڑنا عمر بن عبدود کے مقابلے میں جانا یعنی موت، یعنی مر جانا۔ عمر بن عبدود کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھ سے لڑنے آئے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابیوں کون اس سے لڑنے جائے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھا، بار بار اٹھا، میرا مولا علی اٹھا۔ مولا علی کو رسول خدا کہتے ہیں یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ یہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ رسول خدا بس اپنے بھائی کو موقع دیتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے، آج ان کو موقع دے رہا ہوں۔ کون عمر بن عبدود کے مقابلے میں جائے گا؟ مگر کوئی نہیں اٹھا، خاموشی طاری ہے، کوئی نہیں اٹھا۔ رسول پوچھ رہے ہیں کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ وہاں سے عمر بن عبدود چیخ رہا ہے اے مسلمانوں تم ہی تو کہتے ہو لڑیں گے، مریں گے، شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، آؤ میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت کی طرف بھیجتا ہوں، آؤ مجھ سے لڑو، مگر کوئی مقابلے میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے بار بار میرے مولا علی اٹھ رہے ہیں، بار بار میرے آقا علی کہہ رہے ہیں یا رسول خدا مجھے اس کے مقابلے میں جانے دیجئے، میں جا کے اسے فنار کروں گا۔ اور پھر میرے مولا علی جب گئے تو اللہ کے رسول کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کل ایمان علی کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ علی کی بہادری دیکھیے، علی کی شجاعت دیکھیے۔ اور آگے بڑھیے، جنگ خیبر ہے، 39 دن گزر گئے، پورا لشکر لڑ رہا ہے، اور لڑ بھی کیسے رہا ہے کہ تاریخ میں یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ مسلمان علم اٹھا کے آتے تھے، مرہب سر نکال کے کہتا تھا آ جاؤں، کہتے تھے علم پھینک کے بھاگتے ہوئے جا کے کہتے تھے نہیں نہیں آپ زحمت نہ کیجیے ہم خود چلے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال تھا، مگر جب میرے مولا علی آئے، ہاتھ میں علم ہے، شجاعت چہرے پر ہے، اور مولا علی نے آ کر علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ مرہب حیران ہو گیا، نجومی سے پوچھتا ہے نجومی کیا فیصلہ ہے؟ دوسرے جتنے آتے تھے علم پھینک کر بھاگ جاتے تھے، علی نے تو علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ نجومی نے کہا نہ گھبرانا، کمال علی کا نہیں ہے، یہ تو اتفاق ہو گیا، ایک ستارہ تھا جو فلاں برج کی پشت میں جب جاتا ہے تو پتھر جو ہے لوہے کے لیے نرم ہو جاتا ہے، علی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس ستارے کا کمال ہے، اس برج کا کمال ہے۔ یہاں اذن اللہ علی نے سن لیا، میرے مولا علی نے علم کو پتھر سے نکالا، پھر علم کو پتھر میں گاڑا، پھر علم کو پتھر سے نکالا، پھر علم کو پتھر میں گاڑا، پھر علم کو پتھر سے نکالا، پھر علم کو پتھر میں گاڑا۔ یہاں نجومی نے جب یہ دیکھا کہا مرحب، خبردار علی سے لڑنے نہ جانا، کمال اس ستارے کا نہیں ہے، کمال تو علی کا ہے کہ یہ دنیا میں بیٹھ کر آسماں کے ستاروں سے کھیل رہا ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا طاقتور ہے۔ وہ ستارے کی وجہ سے پتھر نرم نہیں ہو رہا، علی کے ارادے سے ستارے برج کے پشت میں آ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، یہ علی کے ارادے سے پتھر نرم ہو رہا ہے، یہ علی کی طاقت سے پتھر نرم ہو رہا ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، اس سے لڑنے نہ جانا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا علی مجھے جانا ہے، بلکہ پہلے سب سے پوچھا کون میرے بستر پہ سوئے گا، اور یہ بستر عام بستر نہیں، موت کا بستر بنے گا سونے والے کے لیے، کیونکہ دشمن قتل کرنے آئیں گے۔ پھر کوئی نہیں اٹھا، بس میرے مولا علی اٹھے، کہا یا رسول خدا میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا۔ علی یہ عام بستر نہیں ہے، یہ تلواروں کے سائے کا بستر ہے، آنے والے بستر پہ سونے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کہا یا رسول خدا کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے
کے رسول نے کہا ہاں میں بچ جاؤں گا، بس اتنا سننا تھا۔ میرے مولا علی نے کہا یا رسول خدا آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ اب دیکھیے موت کو اکثر ہم مصیبت سمجھتے ہیں نا، اور مصیبت پہ بڑا کوئی نیک انسان ہو وہ بیچارہ صبر کر لیتا ہے، شکر کم ہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن علی مولا کے سامنے موت ہے، 40 قبیلے کے لوگ 40 تلوار لے کر آئیں گے، بستر پہ سونے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مگر اللہ کے رسول کو میرے مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول خدا آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ اس طرح کا واقعہ قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اسماعیل کے سامنے موت تھی، بابا ابراہیم ذبح کرنے والے تھے، کیا کہا مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی وہاں حضرت اسماعیل نبی موت کو دیکھ کر صبر کر رہے ہیں، یہاں مولا علی موت کو دیکھ کر شکر کر رہے ہیں، میرے اللہ تیرا شکریہ میں نبی پہ قربان ہو رہا ہوں۔ دیکھیے ایک واقعہ نہیں، بھرے ہوئے ہیں واقعات، لیکن افسوس کی بات ہے دشمنوں نے بہت چھپانے کی کوشش کی، دشمنوں نے علی مولا کا مقام گرانے کی کوشش کی، دشمنوں نے علی مولا کا مقام کم کرنے کی کوشش کی، مگر یہ مقام کوئی لوگوں نے تھوڑی بڑھایا ہے جو لوگوں کے کم کرنے سے کم ہو جائے، یہ مقام خدا نے بڑھایا ہے، لوگ جتنی کوشش کر لیں مگر علی کا مقام گرا نہیں سکتے، علی کا مقام کم نہیں کر سکتے، علی کے فضائل کو چھپا نہیں سکتے۔ اب دیکھیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اٹھائیے تاریخ، صدیق بہت ساروں کو کہا گیا، مگر ذرا ان کی لائف بھی تو دیکھ لیجئے، کیا صدیق بننے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں؟ مگر قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے صدیق ہیں تو میرے مولا علی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ علی مولا جب موت سے نہیں ڈرتے، میرے آقا علی جب موت سے نہیں ڈرتے، تو ہم علی والے موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بھائی ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب میرا آقا موت سے نہیں ڈرتا، جب میرا مولا موت سے نہیں ڈرتا تو میں بھی موت سے نہ ڈروں۔ اچھا پہلے تو کوئی کہہ بھی سکتا تھا میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن کرونا نے بہت ساروں کی اصلیت ظاہر کر دی۔ یہ جو کرونا جب سے آیا، بہت سارے بیچارے جو اندر سے ڈرپوک تھے مگر کبھی پتہ نہیں چلتا تھا، ان بیچاروں کو کرونا نے کم سے کم ظاہر کر دیا۔ محرم کا مہینہ آیا اور کئی ممالک میں دیکھا گیا امام بارگاہ خالی، بعض تو بیچارے قانون کی پیروی کر رہے تھے، بیچاروں کی مجبوریاں تھیں، لیکن اکثر بیچاروں کے پاس اختیار کے ہونے کے باوجود اور قانونی پابندی کے نہ ہونے کے باوجود نظر آیا کہ انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم آن لائن مجلس دیکھ لیں گے، بھائی وہاں جائیں گے کرونا لگ جائے گا، بیکار میں مر جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے آپ بیکار میں مر جائیں گے؟ علی والا موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ اور یاد رکھیے موت کا وقت ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، دو قسم کی موتیں ہیں، ایک ہے حتمی موت، ایک ہے غیر حتمی موت۔ غیر حتمی موت ٹل سکتی ہے مختلف نیک اعمال کی وجہ سے، اور غیر حتمی موت جلدی آ سکتی ہے بعض گناہوں کی وجہ سے، اور ایک ہے حتمی موت۔ آپ کی حتمی موت آنی ہو تو آپ کی آ جائے گی وہ موت، جتنے صدقے دیں، جتنا صلہ رحم کریں، جتنے نیک کام کریں، جب آپ کی حتمی موت آ جائے اس سے نجات نہیں ملے گی۔ مگر جو غیر حتمی موت ہے وہ صدقہ دینے سے ٹل سکتی ہے، وہ صلہ رحمی سے ٹل سکتی ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ احترام کرنے سے ٹل سکتی ہے، وہ گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ٹل سکتی ہے، وہ نیک اعمال کی وجہ سے ٹل سکتی ہے۔ اور اسی طرح غیر حتمی موت برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے، قطع رحم کرنے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے وہ جلدی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن دیکھیے موت کا جب وقت آئے گا تو وہ ہر حالت میں آئے گی، اور جب موت کا وقت نہیں ہوگا نا تو 10,000 کرونا آ جائیں وہ موت آپ کو نہیں مارے گی۔ احتیاط اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، دیکھیے آپ ابلا ہوا شلغم کھائیں، کرونا کے دنوں میں اکثر لوگ پریشان ہوتے کیا کریں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوائی کھائیں، بہترین دوائی ہے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ابھی گرمیوں کے لیے تو آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں، اس میں گڑ ہے اور حلیلہ سیاہ ہے اور سونف ہے، سیم مقدار میں آپ اس کو گرائنڈ کریں اور آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی مشہد سے یا قم سے۔ اب دیکھیے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کیجئے، شلغم کھائیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوائی کھائیے، ادرک کی چائے زیادہ سے زیادہ پیجئے، اس طرح کے کئی اور دوسرے نسخے ہیں جس سے آپ اپنا امیونٹی سسٹم مضبوط کریں گے۔ احتیاط کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، مگر اکثر دیکھا گیا اور بڑا افسوس ہوا کہ علی والا ہے، شیعہ ہے،
2019 تک تو بڑا عزادار بھی تھا، لیکن 2020 اور 2021 میں وہ بیچارہ عزاداروں کی لسٹ میں نظر ہی نہیں آتا، مجلسوں میں آتا ہی نہیں ہے، گھبراتا ہے۔ یعنی ایون جہاں پہ قانون کی پرمیشن ہے، جہاں پہ قوانین نے اجازت دی تھی، وہاں پر بھی اس طرح کے بیچارے کئی لوگ گھبراتے ہوئے نظر آئے۔ تو پتہ چلا کہ ابھی زبانی شیعہ ہیں، حقیقی شیعہ اب سنیے، مولا علی بتا رہے ہیں، قمبر مولا علی کے پیچھے آ رہا ہے، آدھی رات ہے، مولا کو تو پتہ تھا، ہماری آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں، علی مولا کے پاس علم غیب ہے، چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ مولا نے کہا قمبر، غلام مولا کا ایک تھا، بعض روایت میں قمبر ہے، بعض روایت میں کوئی اور تھا، تو مولا نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا بڑے دشمن ہیں، خارجی دشمن ہیں، اور وہ شام والا بھی دشمن ہے، نہیں معلوم کوئی آپ کو شہید کر لے، کوئی آپ کو نقصان دے دے تو میں اپنی جان آپ پر قربان کروں، آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا اے قمبر، کیا دنیا والوں سے بچانے آئے ہو یا اوپر والے سے بچانے آئے ہو؟ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ مولا نے یہ سمجھائے، دیکھو اگر میری موت کا وقت نہ آیا ہو، اس وقت پوری دنیا والے کوشش کر لیں، مجھے نہیں مار سکتے۔ اگر میری موت کا وقت نہ آیا ہو قمبر، تب تو بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر میری موت کا وقت نہ آیا ہو، پوری دنیا مجھے مارنا چاہے، مجھے نہیں مار سکتی، اور اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو، اس وقت پوری دنیا مجھے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ قمبر اس وقت تو بھی نہیں بچا سکتا۔ تو قمبر مجھے دنیا والوں سے بچا رہے ہو یا آسمان والے سے بچا رہے ہو؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، جب تازہ کرونا آیا تھا، ہم اس وقت لندن میں تھے، تو ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، کراچی میں ایک ایئرپورٹ کے قریب جہاز گر گیا تھا۔ اچھا، اب عجیب بات ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ بھی تھا، بیچارے لوگ افطاری بنا رہے تھے، کچھ وہاں مر گئے۔ جو جہاز گر رہا تھا، جہاز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہم بچیں گے، بس جہاز گرے گا، پھٹے گا، ہم مریں گے۔ اور جو بیچارے افطاریاں بنا رہے تھے گھروں میں، جن پر جہاز گرا، ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہم پر جہاز گرے گا۔ اور وہ بیچارے افطاریاں بنانے والے گھروں میں بیچارے کچھ مر گئے، اور جہاز جو پھٹا اس میں سے 2 لوگ زندہ بچ گئے، جن کا تصور نہیں تھا کہ ہم بچیں گے، وہ بچ گئے۔ جن کا خیال بھی نہیں تھا کہ ہم مریں گے، ہم پہ جہاز گرے گا، وہ بیچارے مر گئے۔ دیکھیے، جب موت کا وقت آنا ہو تو کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ مولا علی یہی سکھا رہے ہیں کہ موت کا وقت آ گیا، کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس موت کے لیے تیاری ہو۔ مسئلہ صرف یہی ہے، جو ہم موت سے ڈرتے ہیں یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ بھائی آپ ابھی سن رہے ہیں یہ پروگرام، یہ مجلس، ابھی سمجھیے میں اعلان کروں کہ بھائی کون تیار ہے ابھی میرے ساتھ چلے مشہد مولا رضا زیارت کو، میں لے جاؤں گا اپنے خرچے پہ فری میں، یا کربلا لے جاؤں گا فری میں۔ 99% لوگ کہیں گے مولانا ہمارے پاس پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے تو اس پہ ویزا لگا ہوا نہیں ہے، کچھ کہیں گے پیسے جمع نہیں ہے، 2-4 بھائیوں سے قرضہ لے لیں، کچھ کہیں گے، کچھ کہیں گے۔ شاید ایک ہی آدمی ملے جو کہے پاسپورٹ بھی جیب میں ہے، پیسے بھی جیب میں ہیں، پاسپورٹ پہ عراق ایران کا ویزا بھی لگا ہوا ہے، میں فلی تیار ہوں، بس آئیے ساتھ چلیں۔ دیکھیے، جب آپ تیار نہیں ہوں گے تو آپ کربلا مشہد کے لیے بھی فوراً جانے کو ریڈی نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ تیار ہوں گے، یہاں کسی نے اعلان کیا جو تیار ہے، پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے، آئے چلیں، تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ 40 سال سے بند ہے، بیچارے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اس سال 40 میں کیا ہوگا؟ جو لوگ تیار ہوں گے پہلے سے، جیسے اعلان ہوگا کہ بھائی 40 میں آ سکتے ہو، وہ فوراً جائیں گے، اور جو بیچارے تیار نہیں ہوں گے وہ اس سال بھی محروم رہ جائیں گے۔ یہ تیاری بہت، آپ کسی بھی شہر جب آپ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں اس شہر میں جانے سے پہلے، اس شہر کے اندر بھی تیاری کرتے ہیں، فون کر کے ہوٹل بک کرتے ہیں، گاڑی بک کرتے ہیں، اور اپنے شہر سے بھی جب نکلتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، اپنا بیگ بناتے ہیں، ایون آپ اپنا برش اٹھاتے ہیں تاکہ برش کروں، صابن اٹھاتے ہیں کہ وہاں نہانے کے لیے شاید صابن نہ ملے، ہر چیز تیار کر کے جاتے ہیں، کپڑوں کو استری کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ شاید استری کا بندوبست نہ ہو۔ یہ تیاری نہیں تو کیا ہے؟ دنیا میں آپ اپنے ہندوستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یا ہندوستان سے ایران یا عراق جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو ہر تیاری کرتے ہیں تاکہ وہاں کوئی چھوٹی تکلیف نہ آئے۔ جو ہوشیار لوگ ہیں وہ مثال کے طور پہ جب ایران آتے ہیں،
آنے سے پہلے ہمیں فون کرتے ہیں یا دوسرے دوستوں کو فون کرتے ہیں، بھائی کوئی اچھا ہوٹل ہمیں آپ بک کروا دیجئے، آپ کیا نام ہے کوئی اچھا ڈرائیور ڈھونڈ دیجئے، کیا نام ہے کوئی ہر انتظام ہمارے لیے ہو کہ ہم آئیں تو تکلیف نہ ہو۔ عجیب لوگ ہیں، دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا تو انتظام، دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے سے پہلے تو انتظام اور تیاری، مگر موت معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ دیکھیے موت وہ یقین ہے جس پر کافر کو بھی یقین ہے، معلوم ہے کہ مرنا ہے مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، کہا مولا موت سے بڑا ڈرتا ہوں، موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈرتا ہوں میں موت سے۔ تو مولا نے کہا وجہ یہ ہے کہ تمہارا سب کچھ یہاں پہ، تمہارا بنگلہ یہاں پہ، تمہارا گھر یہاں پہ، تمہاری گاڑی یہاں پہ، تمہاری ٹرانسپورٹ یہاں پہ، تمہاری بیوی یہاں پہ، تمہارے بچے یہاں پہ۔ اب ظاہری سی بات ہے جب آدمی کا سب کچھ یہاں ہوگا تو ڈرے گا۔ مزہ انسان کو وہیں آتا ہے نا جہاں اس کا اپنا گھر ہو۔ زائرین آتے ہیں وہاں پہ ان کو بڑا لطف آتا ہے، مشہد میں، عراق میں، لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے جانے کی تکلیف تو بہت ہو رہی ہے کیونکہ مولا کے پاس سے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ بھائی اپنا گھر ہے، کہ وہاں ہر چیز سیٹ ہے، ہر چیز اویلیبل ہے۔ ہاں بھائی اپنا گھر ہے، وہاں پہ ہر سکون ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہاں پہ اپنا سکون ملتا ہے۔ تمہیں دنیا میں موت سے خوف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہاری ہر چیز ہے، ذرا کچھ ادھر تو بھیجو، غریب کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، کسی بیچارے کو جس کو جاب ختم ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے اس کو ذرا ہیلپ تو کرو، نماز تہجد تو پڑھو، نیک عمل کرو، وہاں بھی بنگلہ بنے گا، وہاں بھی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں بھی حوریں بنے گی۔ جب وہاں پہ سب کچھ بن جائے گا تو تمہیں وہاں جانے کا بھی شوق ہوگا۔ جس انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک شہر میں ایک پوری لائف، دوسرے شہر میں دوسری پوری لائف، اس انسان کو دونوں شہروں میں مزہ آتا ہے۔ اس شہر میں بھی اس کے پاس ہر سیٹ اپ ہے، اس شہر میں بھی اس کے پاس جب ہر سیٹ اپ ہے تو دونوں جگہ اس کو اس کے اپنے گھر لگتے ہیں۔ اب یہ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، کسی کو گھر بنوا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کھانا دے دیا، نماز شب پڑھنا، نیک عمل کرنا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا مولا کے پاس، کہا مولا بڑا شوق ہے، بڑا دل چاہ رہا ہے اپنا وہ گھر بھی دیکھوں جہاں میں نے حوریں بنوائی ہیں، جہاں میں نے بنگلے بنوائے ہیں، جہاں پہ میں نے بڑی ٹرانسپورٹس بھیجی ہیں، دیکھوں کہ وہ ہیں کیسی۔ اور خوف ختم ہو گیا۔ ہمارے دل میں خوف اسی لیے ہے، ہم ڈرتے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں۔ اور علی والا نہیں ڈرتا، جب مولا علی نہیں ڈرے تو ہم کیوں ڈریں؟ اور دیکھیے موت آپ جتنا اس سے بھاگیں، اس کا وقت آئے گا تو آپ مر جائیں گے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا کہ مولا علی نے کیا کہا کہ پوری دنیا چاہے مجھے مارنا، اگر اس میں وقت نہ آیا ہو میں نہیں مر سکتا، میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، اور اگر میرا وقت آ گیا پوری دنیا بچانا چاہے نہیں بچا سکتی۔ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نبی کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا، تیسرا شخص بھی آیا اور وہ باتیں سلیمان نبی سے کر رہا تھا مگر گھور گھور کے یہ ساتھ والے کو دیکھ رہا تھا۔ حیران ہو گیا، یہ بات سلیمان سے کر رہا ہے، دیکھ مجھے رہا ہے۔ چلا گیا وہ شخص، اس نے حضرت سلیمان سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون تھا جو گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان نبی نے کہا یہ تو حضرت اسرائیل تھے، ملک الموت۔ بھائی یہ گھبرا گیا، ملک الموت مجھے دیکھ رہا تھا؟ ملک الموت بیکار میں نہیں لگتا، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ ڈر گیا، گھبرا گیا، کہا کہ سلیمان نبی آپ تو بڑے طاقتور نبی ہیں، آپ مجھے کہیں بہت دور بھیج دیجئے، بہت دور جہاں ملک الموت مجھے پکڑ نہ سکے۔ اب سادہ بیچارہ انسان ملک الموت پکڑنا چاہے تو ہر جگہ پہ پکڑ لے گا، موت سے بھاگ نہیں سکتے تم۔ سلیمان نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کی خاطر میں تمہیں بہت دور بھیج دیتا ہوں، اور روایات کے مطابق اسے سلیمان نبی نے ہندوستان بھیج دیا، بہت دور۔ اور جہاز کا سفر نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن حضرت سلیمان کا پاور تھا، طاقت تھی، بہت طاقتور تھے۔ حضرت سلیمان نے اسے ہندوستان بھیج دیا، اور جب یہ ہندوستان چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرت اسرائیل، حضرت ملک الموت پھر آ گئے حضرت سلیمان کے پاس۔ حضرت سلیمان نے کہا بیچارے کو بیکار میں ڈرا دیا آپ نے، وہ آپ گھور گھور کو اسے دیکھ رہے تھے تو وہ پریشان ہو گیا کہ ملک الموت مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی مالدار آدمی، کوئی بادشاہ ہمیں دیکھے تو خوشی ہو، ملک الموت مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ملک الموت نے کہا میں دیکھ اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے، ابھی اس کی روح نکال کے آیا ہوں، میں اسے دیکھ یہ رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اسے تو ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے یہ موت سے بھاگنے کے لیے اتنا دور چلا گیا
مگر اس کا وقت آ چکا تھا وہ بچ نہ سکا۔ تو موت تو آنی ہی ہے، یہ وہ یقین ہے جس پر کافر کو بھی یقین ہے۔ تو اس سے گھبراہٹ کیا، اس سے ڈرنا کیا، صرف تیاری کی ضرورت ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا، نماز تہجد کا پڑھنا، اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، مشکل میں جو بیچارے لوگ گرفتار ہیں ان کی مشکل کشائی کرنا، یہ ہے تیاری۔ روایات میں ملتا ہے تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ لوگوں کفن خریدو۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مشہد میں لوگ آتے ہیں، کربلا میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا بہترین کوالٹی کا کفن چاہیے، جتنا بھی مہنگا ہو ہم افورڈ کر لیں گے۔ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوتا ہے تو بہترین کفن خریدیں، بہترین کپڑا ہو، بہترین کوالٹی ہو، جو روایات کے مطابق ہے اس طرح کا کفن لیا جائے، بہترین کفن خریدتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں ہم نے ذریعہ مولا عباس کو مس کیا، ہم نے ذریعہ مولا حسین کو مس کیا، ہم نے ذریعہ مولا علی کو مس کیا، ہم نے ذریعہ مولا رضا کو مس کیا۔ کفن خریدتے ہیں، اسے مس بھی کرتے ہیں، مگر پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کفن کو چھپا دیتے ہیں جب گھر اپنے ملک واپس آتے ہیں کہ ضرورت ہی نہ پڑے انشاءاللہ۔ لیکن روایات کیا بتاتی ہیں؟ اے مومن، اے انسان، یہ کفن جو تم خرید کے آئے ہو نا، جو تم مس کر کے آئے ہو نا، اس کفن کو اٹھاؤ اور اس کفن کو اٹھا کر 40 مومنین کے در پہ جاؤ، 40 مومنین کے پاس جاؤ اور کہو اے مومن، کیا تو مجھے مومن سمجھتا ہے؟ کیا تیری نظر میں نیک انسان ہوں؟ تو لکھ دے اپنا نام اس پہ کہ میری نظر میں یہ شخص مومن ہے۔ مرنے کے بعد یہ نوبت نہ آئے کہ 40 لوگ ڈھونڈیں، پہلے ہی لکھ دیں، 70 لوگوں سے لکھوا دو، 80 لوگوں، جتنا ہو سکے لکھوا دو کہ لوگوں میں تمہاری نظر میں مومن ہوں، تو لکھ دو نا کہ بھائی فلاں شخص مومن ہے۔ کیوں مرنے کے بعد پھر لوگ پریشان ہو کے ڈھونڈتے ہیں؟ بھائی 40 لوگوں کے نام لسٹ بناؤ کہ ہم لکھ دیں کہ یہ 40 لوگ اسے مومن سمجھتے تھے۔ یہ ہے تیاری۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کام کیا؟ اگر گھروں میں کفن ہے کبھی لکھوایا مومنین سے اس پر؟ نہیں، بلکہ اور سنیے روایات میں کیا ملتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے لوگوں، یہ جو کفن تم خرید رہے ہو نا، ہر روز نماز عشاء کے بعد، کفن کو چھپا کے نہ رکھنا، ہر روز نماز عشاء کے بعد کفن کو نکالو اور رو رو کر دیکھو، اے کفن ایک دن میرے یہ ہاتھ تجھ میں باندھے جائیں گے، آج کھلے ہیں، جب میرے ہاتھ اس کفن میں باندھے جائیں گے میرا اعمال نامہ بند ہو جائے گا، اس وقت نہ ایک نیکی بڑھا سکوں گا نہ ایک برائی گھٹا سکوں گا، مگر آج میں آنسو بہا کر توبہ کر سکتا ہوں۔ آج میں نے اگر کسی کا حق کھایا ہے، پورے دن میں اگر کسی کی غیبت کی ہے، پورے دن میں اگر کسی کی توہین کی ہے، پورے دن میں اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج میں جا کے معافی مانگ سکتا ہوں، مگر کل جب اس کفن میں میرے ہاتھ باندھے جائیں گے میں کسی سے معافی نہیں مانگ سکوں گا، میں کسی کا حق واپس نہیں کر سکوں گا۔ تو اے انسان جلدی کر، جلدی اس کا حق ادا کر دے جس کا حق تو نے کھایا ہے، جلدی اس سے معافی مانگ لے جسے تو نے بدتمیزی کر کر، غیبت کر کر دل میں تکلیف پہنچائی ہے، جلدی نمازیں اپنی قضا ادا کر، کیونکہ جب کفن میں باندھے جاؤ گے تب پھر تیری اعمال نامہ تیرا بند ہو جائے گا، تیری قضا نمازیں رہ جائیں گی، ان کی تمہیں سزا ملے گی، تیرے قضا روزے رہ جائیں گے، ان کی تمہیں سزا ملے گی، مگر یہ کہ تمہارے نیک بچے ہوں جو خود نماز پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، جو خود روزہ رکھیں یا کسی سے تمہارے قضا روزے رکھوائیں، نہیں تو بدبخت تو بیچارہ ہو جائے گا۔ اے انسان، ہر روز نماز عشاء کے بعد جب آپ اپنے کفن کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹک آپ گناہ سے دور ہوں گے، آٹومیٹک جو گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کریں گے۔ جب آپ ہر رات توبہ کر کے سوئیں گے تو سکون سے سوئیں گے۔ آج توبہ کر سکتے ہیں، آج ایک قطرہ آنسو کا وہ کام کر سکتا ہے جو 7 سمندروں کا پانی مرنے کے بعد نہیں کر سکتا۔ ایک قطرہ میں نے بہایا رو رو کر کہا میرے اللہ مجھے بخش دے، اللہ بخش دے گا، اللہ کریم ہے۔ روایت میں ملتا ہے، امام فرماتے ہیں لوگو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار، دنیا کا بہت بڑا گنہگار جب آ کے کہتا ہے یا غفار، اللہ کہتا ہے فرشتوں اسے جواب نہ دینا، اس نے میری بڑی مخالفتیں کی، جو آنکھ میں نے دی اسی سے میری مخالفت کی، جو زبان میں نے دی اسی سے میری مخالفت کی، جو ہاتھ میں نے دیے اسی سے اس نے میری مخالفت کی، اس کو جواب نہ دینا۔ مگر امام فرماتے گنہگار اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر دوبارہ کہنا یا غفار،
مگر کیونکہ گنہگار بہت بڑا ہے، اللہ کہے گا فرشتوں اسے جواب نہ دینا، اس نے میری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اس نے میری بڑی مخالفتیں کی ہیں۔ مگر امام کہتے ہیں گنہگار اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جب تیسری مرتبہ کہتا ہے یا غفار بخش دے میرے اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں میں نے اسے بخش دیا، اگر میں اسے معاف نہیں کروں گا کون اسے معاف کرے گا؟ یہ میرا بندہ ہے، اس کے پاس میرے علاوہ کوئی اور خالق مالک رب نہیں ہے، فرشتوں میں نے اسے بخش دیا، دنیا کا بڑے سے بڑا گنہگار۔ البتہ حقوق الناس کی معافی تب تک نہیں ملتی جب تک لوگ معاف نہ کریں۔ حقوق اللہ کی توبہ جب کرو آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور ارادہ کرو جتنی قضا نمازیں ہیں میں توبہ کے بعد ادا کرنا شروع کروں گا، جتنے قضا روزے ہیں میں وہ سب ادا کرنا شروع کروں گا، حقیقی توبہ یہ ہے۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہا یا غفار، روتی ہوئی آنکھوں سے دل کی گہرائیوں سے اللہ نے بخش دی، میرے اللہ آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، تجھے واسطہ حضرت زہرا کی مظلومیت کا، چونکہ ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے۔ میرے پیارے دوست جن کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ایک سوال، ماں کا دکھ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، ماں کی موت کا بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر دنیا میں جتنے لوگوں کی مائیں مرتی ہیں مرنے سے پہلے کسی کی ماں کو تماچا نہیں لگا، کسی کی ماں کو تازیانہ نہیں مارا گیا، کسی کی ماں کی پسلیاں نہیں ٹوٹی گئی، مگر ہائے زینب کی اماں، ہائے زینب کی ماں، شہادت سے پہلے تماچے لگے، تازیاں آنے لگے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے، روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زہرا کا ماتم کرو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا، یا زہرا یا زہرا، میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے بی بی زہرا کے شکستہ پسیوں کا واسطہ، اس مرحومہ کو اور انشاءاللہ جب ہم مریں گے ہم کو اہل بیت کے ساتھ مشہور فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، علی رضوان بھائی کی مرحومہ والدہ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔